الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام تاجدار سرہند امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ہے۔ اس کتاب کو مرتب جناب حاجی معراج الدین مسعودی صاحب نے کیا ہے، جبکہ اس کی تقدیم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی صاحب قدس سرہ نے فرمائی ہے۔ انتصاب۔ احقر اس ادنا سی کاوش کو دانائی و حکمت کے چراغ روشن کرنے والے، اندھیرے میں اجالا کرنے والے، بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ پر لگانے والے، جینے کا حوصلہ دینے والے، دشمنوں کو سینے سے لگانے والے، ملت کی کایا پلٹنے والے، گناہ گاروں کو نیکوکار بنانے والے، ہم جیسے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے، علم و عرفاں، علم و عمل کے پیکر، زہد و تقوی، تبلیغ دین و اصلاح مسلمین، قرب الہی و ولایت، ان سارے فضائل و کمالات کا مینارہ نور، مجدد مائدہ حاضرہ، مخدومنا المعظم مرشد گرامی اعلیٰ مرتبت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ احقر معراج الدین مسعودی، کراچی، سندھ۔ حرف آغاز۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ ہم جیسے کم ہمتوں اور کم فہموں کو ایسا مرشد اعلیٰ عنایت فرمایا جن کی صحبت کیمیا اثر میں آنے کے بعد مردہ دل زندگی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے محبوب بن جاتے ہیں، ذرہ زمین سے آسماں کے چاند ستارے بن جاتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو سب جاننے لگتے ہیں، پہچاننے لگتے ہیں اور محبت کرنے لگتے ہیں۔ احقر پر بھی مرشد گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کا فیض آج سے نہیں بلکہ یہ فیض بچپن سے جاری ہے۔ احقر کی عمر جب تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی جب حضرت مرشد گرامی کے والد ماجد مفتی اعظم ہند حضرت شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ 1961 ہجری میں پاکستان تشریف لائے تو احقر کے والد جناب حاجی ضیاء الدین مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے احقر کو اپنے مرشد گرامی حضرت شاہ مفتی مظہر اللہ علیہ الرحمہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے احقر کے سر پر محبت سے اپنا دست مبارک پھیرا اور کچھ پڑھ کر احقر کے سینے پر پھونکا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی دعاؤں اور توجہ سے احقر اپنی جوانی کے دور میں بھی ہر قسم کی بری صحبت اور بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رہا اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہو جاتے ہیں ان کا فیض قیامت تک جاری رہتا ہے۔ ادارہ مسعودیہ کراچی سے ماہنامہ مجلہ المظہر بھی اس دریا کی ایک نہر ہے۔ حضرت مرشد گرامی نے برادرم مولانا ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، برادرم حاجی محمد الیاس مسعودی اور برادرم ڈاکٹر عدنان خورشید مسعودی کی تحریر پر مجلہ المظہر کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ اس مجلے میں نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ الحمدللہ مجلہ المظہر میں بہت سے نئے لکھنے والوں کی مضامین چھپ رہے ہیں۔ احقر کو برادرم مولانا ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری صاحب نے بہت حوصلہ دیا، جس پر احقر نے ایک چھوٹا سا مضمون حضرت مرشد گرامی کی کتابوں سیرت مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے حالات، افکار و خدمات، سن اشاعت 1995 اور مجدد ہزارہ دوم سن اشاعت 1997 سے اکتساب کیا۔ پھر وہ مضمون حضرت مرشد گرامی کے فیض نظر سے چھوٹی سی کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔ احقر نے یہ چھوٹی سی کتاب پہلی مرتبہ مرتب کی ہے، اس لیے اس کتاب میں بہت سی غلطیوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ قارئین اکرام یا سامعین اور اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ احقر کی جو غلطیاں بوقت مطالعہ ان کے علم میں آئیں
تو تحریری طور پر اہکر کو مطلع فرمائیں تاکہ شکریہ کے ساتھ ساتھ اگلے ایڈیشن میں ان کی تلافی کی جا سکے۔ اللہ پاک اس چھوٹی سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور اپنے اس حقیر بندے کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ اہکر معراج الدین مسعودی، 21 صفر 1423 ہجری بمطابق 5 مئی 2002۔ تقدیم پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد۔ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اپنے محبوبوں کے ذکر و فکر میں لگا دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اللہ کے محبوبوں کے ذکر و فکر میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی نعمتوں کا بیان کرنے اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی اور کیا احسان ہوگا۔ محترم جناب حاجی معراج الدین صاحب نقشبندی مجددی زید مجدہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ذکر اور فکر سے اپنی تحریر کا آغاز کر رہے ہیں۔ حاجی معراج الدین صاحب ادارہ مسعودیہ کراچی کے صدر ہیں، جس کی مطبوعات مختلف زبانوں میں دنیا میں پھیل چکی ہیں اور برابر پھیل رہی ہیں۔ حاجی صاحب نے یہ مقالہ ایک ہی شب نماز عشاء کے بعد شروع کیا اور نماز فجر میں ختم کیا۔ انہوں نے اپنی تحریر کا موضوع بر صغیر کی اہم شخصیت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10ویں صدی ہجری میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، جس کے نتیجے میں بادشاہوں کا مزاج بدلا اور حکومتوں کا انداز بدلا۔ عملاً تحریک کا آغاز اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہوا، جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں آپ کا وصال ہوا۔ جس تحریک کا آپ نے آغاز کیا تھا وہ چلتی رہی، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی۔ برصغیر پاک و ہند کی 1000 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا مرد مجاہد نظر نہیں آتا جو بادشاہوں اور حکومتوں پر اس شدت سے اثر انداز ہوا ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دور جدید میں اتحاد ملت اسلامیہ کا ایک مرکز ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں بڑا ٹھہراؤ ہے، بڑی گہرائی ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو دل سے اپنا لیں تو بکھرے ہوئے متحد ہو سکتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ اگر ہم ان کی تعلیمات سے آگے نکل گئے ہیں تو پیچھے آنا ہوگا، اور اگر ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو آگے بڑھنا ہوگا۔ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، خصوصاً معاشرے میں رائج ہونے والی بری عادتوں کی سرکوبی کی۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری عادتیں اور ہماری رسومات ہمارے سچے رہنماؤں کی تعلیمات کے دائرے سے بھی باہر نکل گئی ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہوگی اور ان کا سچا نمونہ اپنانا ہوگا۔ ہم قول پر یقین رکھتے ہیں اور عمل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے قول پر سچائی سے عمل کرنا ہوگا اور اس سیدھے راستے پر چلنا ہوگا جس پر چلنے کے لیے اللہ نے ہم سے دعا کرائی ہے۔ آخر میں فقیر محترم حاجی معراج الدین مجددی کو مبارکباد دیتا ہے کہ انہوں نے کامیاب کوشش کی اور ایک اچھے نام سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مخلصانہ کاوش کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ تاجدار سرہند حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مغل بادشاہ اکبر کا دین الہی ہندوستان کی تاریخ اسلام میں ایک بدنما داغ ہے۔ اکبر کے دین الہی کے خطرناک نتائج سے عالم اسلام کو بچانے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ 971 ہجری بمطابق 1564 ہجری کو ہندوستان کی ریاست پٹیالہ مشرقی پنجاب میں سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار شیخ عبدالاحد سے علوم معقولہ و منقولہ کی تحصیل کی اور بیشتر تعلیم انہی سے حاصل کی۔ بعض علماء عصر سے بھی استفادہ کیا۔ کتب حدیث کی سند میں حضرت شیخ یعقوب کشمیری سے حاصل کی۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم حضرت قاضی بہلول بدخشانی تھے، ان سے درس لیا اور سند حاصل کی۔ غرض یہ کہ ہر علم و فن کو اس کے مشہور اور مستند استاد سے حاصل کیا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت مجدد
اکبر آباد تشریف لے گئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے حلقہ درس میں فضلائے عصر بھی شریک ہوتے تھے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو جب اکبر آباد میں ایک عرصہ گزر گیا تو آپ کے والد ماجد آپ کو لینے اکبر آباد تشریف لے گئے۔ سرہند جاتے ہوئے واپسی پر جب تھانسیر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان نے، جو اکبر کے خاص مقربین میں سے تھے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا عقد کرنا چاہا۔ آپ نے قبول فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ والد ماجد کے ہمراہ سرہند تشریف لے آئے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے ابتداء میں اپنے والد شیخ عبدالاحد ہی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ نے چشتیہ سلسلے کے خرقہ خلافت عطا کیا۔ شیخ کمال کتھیلی علیہ الرحمہ نے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو ایام طفولیت میں توجہ خاص سے نوازا تھا اور نسبت قادریہ بخشی تھی۔ بعد میں خرقہ خلافت اور اجازت بھی عطا فرمایا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو سلسلہ نقشبندیہ میں خرقہ خلافت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ ان تینوں نسبتوں کا آپ اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت واسطوں سے نسبت حاصل ہے۔ طریقہ نقشبندیہ پر 21 واسطوں سے، طریقہ قادریہ میں 25 واسطوں سے اور طریقہ چشتیہ میں 27 واسطوں سے۔ تینوں سلسلوں میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو سلسلہ نقشبندیہ سے خاص لگاؤ تھا، اسی لیے اس نسبت کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ سن 1008 میں آپ نفلی حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب دہلی پہنچے تو آپ کے محب خاص مولانا حسن کشمیری نے خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کو کہا۔ چنانچہ انہی کی تحریک سے آپ خواجہ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور فرمایا کہ گو کہ آپ ایک مبارک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن چند روز کے لیے ممکن ہو تو فقراء کے ساتھ رہیں، زیادہ دیر نہیں، بس یہی 1 ماہ یا 1 ہفتہ، اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2-3 ماہ رہے اور اس قلیل مدت میں وہ کچھ پا لیا جو بہت سے طالبوں کو برسوں میں نہیں ملتا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ ہاشم کشمی سے فرمایا کہ جس روز سے فقیر نے اپنے حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت عالم تعلیم و طریقت حاصل کرنی شروع کی، اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ عنقریب اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے کرم سے مجھ کو اس راستے کی معراج تک پہنچائے گا۔ ہر چند کے اپنی احوال و اعمال پر نظر جاتی تو اس یقین کی نفی کرتا، مگر چین نہیں آتا، اور اکثر زبان پر یہ شعر آتا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، میرے دل پر جو تیرا نور چمکا ہے، یقیناً اس کی چمک میں تجھ کو پالوں گا۔ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ اپنے ایک مکتوب میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی باطنی استعداد و صلاحیت کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہند کے رہنے والے ہیں، بڑے عالم اور عامل ہیں، فقیر نے چند روز ان کے ساتھ نشست و برخاست کی ہے اور بہت سی عجیب باتیں مشاہدے کی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک ایسا چراغ بنیں گے جس سے دنیا روشن ہوگی۔ الحمدللہ ان کے احوال کامل کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ شیخ مذکور کے بھائی اور رشتہ دار بھی ہیں اور سب کے سب نیک اور صالح ہیں اور طبقہ علماء میں سے ہیں۔ ان میں سے چند سے اس دعا گو نے بھی ملاقات کی ہے، جواہر عالیہ ہیں اور عجیب صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ شیخ مذکور کی صاحبزادگان جو ہنوز بچے ہیں، اسرار الہی ہیں، ایک ایسا شجر طیبہ ہیں جس کو اللہ نے بڑھایا اور خوب بڑھا۔ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فیضیاب کرنے کے بعد آپ کو بیعت کرنے سے پہلے کے کچھ واقعات سنائے ہیں جن سے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی روحانی عظمت پر روشنی پڑتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب فقیر کے شیخ طریقت نے فقیر کو ہندوستان جانے کا حکم دیا تو اپنے کو اس سفر کے شایان شان نہ پا کر فقیر نے توازن پس و پیش کیا۔ موصوف نے استخارہ کے لیے فرمایا، استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شاخ پر طوطا بیٹھا ہوا ہے
دل میں خیال آیا کہ اگر یہ طوطا شاخ سے اڑ کر ہاتھ پر آ بیٹھے تو اس سفر میں کچھ سہولت ہو جائے۔ مان وہ طوطا اڑ کر فقیر کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ فقیر نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس نے فقیر کے منہ میں شکر ڈالی۔ دوسرے روز خواجہ امکنگی سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا طوطا ہندوستانی جانور ہے، ہندوستان میں تمہارے دامن سے ایک ایسا عزیز وابستہ ہوگا جس سے عالم منور ہوگا اور تم بھی اس سے مستفیض ہوگے۔ چنانچہ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ کابل سے روانہ ہو کر لاہور پہنچے اور پھر وہاں سے دلی روانہ ہوئے۔ راستے میں سرہند سے گزر ہوا۔ اس شہر میں جو واقعہ پیش آیا وہ خواجہ موصوف نے حضرت مجدد علیہ الرحمہ سے اس طرح بیان فرمایا: جب فقیر تمہارے شہر سرہند میں پہنچا تو عالم واقعہ میں دکھایا گیا کہ تو قطب کے جوار میں اترا ہے۔ اس قطب کے حلیے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ دوسرے روز اس شہر کے درویشوں اور گوشہ نشینوں کی تلاش میں نکلا، مگر کسی کو بھی اس حلیے کے مطابق نہ پایا اور کسی میں آثار قطبیت مشاہدہ نہیں کیے۔ ناچار یہی سمجھا کہ شاید اہل شہر میں آئندہ کوئی اس قابل ہوگا۔ جو ہی فقیر نے تم کو دیکھا تمہارا حلیہ اس حلیے کے عین موافق پایا اور اس قابلیت کے آثار بھی تم میں مشاہدہ کیے۔ غرض حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ نے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو فیض و برکات سے مالا مال کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا خرقہ اور اجازت مرحمت فرمائی اور سرہند رخصت فرمایا۔ وصال سے 10 برس قبل 1024 ہجری پہ حضرت مجدد نے فرمایا تھا کہ یہ دکھایا گیا ہے اور یہ الہام کیا گیا ہے کہ قضائے مبرم یہ ہے کہ ہماری زندگی 63 سال کی ہے۔ پھر 1032 ہجری میں جب آپ کا قیام لشکر شاہی کے ساتھ اجمیر شریف میں تھا، ایک دن فرمایا ہمارے انتقال کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور صاحب زدگان گرامی قدر خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم علیہم رحمہ کو سرہند تحریر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کو دنیا کا اجازت نامہ دینے کے بجائے آخرت کا اجازت نامہ دیا گیا۔ اس مکتوب کے پہنچتے ہی دونوں صاحبزادے خدمت بابرکت میں اجمیر شریف حاضر ہوئے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے چند روز ان کو خلوت میں رکھا اور پھر فرمایا کہ اب اس دنیا پر نہ میری نظر رہی اور نہ اس دنیا سے کسی قسم کا تعلق رہا، بس اب اس دنیا میں چلنا چاہیے اور جانے کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ 1037 ہجری بمطابق 1627 سے اجازت لے کر سرہند شریف لے آئے اور یہاں آ کر خلوت گزین ہو گئے۔ خلوت خاص میں صرف مخدوم زدگان خواجہ محمد ہاشم کشمی اور 2-3 خادموں کو بازیابی ہوتی تھی۔ خواجہ بدر الدین سرہندی جو حضرت مجدد کے خلفاء میں ہیں اور ایک زمانے تک آپ کی صحبت میں رہے ہیں، خواجہ موصوف فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان 1033 ہجری کی 15ویں شب کو حضرت مجدد آدھی رات کے وقت مکان کے اندر تشریف لائے۔ اہلیہ محترمہ مصلی پر تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کی رات کی موت کے اوقات اور امیدواروں کے فیصلے کی رات ہے۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے کس کا نام ورق ہستی سے مٹایا ہے اور کس کا باقی رکھا۔ حضرت مجدد نے یہ سن کر فرمایا کہ تم یہ بات شک اور تردد سے کہہ رہی ہو۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام اس جہاں کے صحیفہ زندگی سے مٹا دیا گیا۔ وسط ذی الحج 1033 ہجری میں عارضہ شدت اختیار کر گیا۔ 12 محرم الحرام 1034 ہجری کو فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ 40-50 دن کے اندر اندر تو اس جہان سے رخصت ہو جائے گا۔ 40 روز گزرنے کے بعد 22 صفر 1034 ہجری کو فرمایا کہ 40 روز تو گزر گئے ہیں، دیکھو 7-8 روز میں کیا پیش آتا ہے۔ 23 صفر جمعرات کے دن فقراء میں کپڑے تقسیم کیے، تنفس کی شکایت کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو گیا۔ 28 صفر کی رات کو تہجد کے وقت بیدار ہوئے، بخار کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرمائی اور فرمایا یہ ہماری آخری تہجد ہے۔ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عظیم الشان جذبہ تھا۔ آخری وقت صاحب زدگان کو وصیت فرمائی اور پھر اپنی قبر کے لیے وصیت فرمائی، میری قبر کسی گمنام جگہ بنا دیں۔ صاحب زدگان کو کچھ تامل ہوا تو فرمایا اگر یہ نہ کرو
تو پھر شہر کے باہر والد بزرگوار کے نزدیک دفن کر دینا، یا شہر کے باہر باغ میں میری قبر بنا دینا اور میری قبر کو کچا رکھنا تاکہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا نام و نشان نہ رہے۔ 28 صفر دوشنبہ کے دن، جس دن آپ کا وصال ہوا، رات کو خادموں کو بلا کر فرمایا بہت تکلیف اٹھائی، بس آج کی رات اور باقی ہے۔ 29 صفر بمطابق 1034 ہجری آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تو خواجہ محمد سعید علیہ الرحمہ نے عرض کیا مزاج اقدس کیسے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا بہت اچھے ہیں، وہ 2 رکعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے بس وہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلام نہیں فرمایا اور ذکر ذات شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جان عزیز جان جانا کے سپرد کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو ہر صدی کے آغاز پر دنیا میں مجددین تشریف لاتے رہے، لیکن حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ جیسی جامعیت اور ہماگیری دوسروں میں نظر نہیں آتی۔ وہ علماء و فضلاء، اولیاء و صلحاء اور مبلغین و مصلحین میں افضل و اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سر اقدس پر تجدید الف ثانی کا تاج رکھا گیا۔ ہر دور کے علماء اکرام کا مجدد کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر حضرت امام ربانی کے مجدد الف ثانی ہونے پر علماء و مشائخ سب متفق نظر آتے ہیں۔ اگر سب کے اقوال کو جمع کر دیا جائے تو ایک طویل مقالہ اور ضخیم کتاب تیار ہو جائے، تاہم بعض اقوال پیش کیے جاتے ہیں جس سے ہر طبقہ علماء کی نظر میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ کو کسی کا نام روشن کرنا ہوتا ہے تو روشنی کے سامان بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے کاش اکابر علماء وقت میں سے کوئی حضرت مجدد کی مجددیت کی تائید فرما دے اور مجدد الف ثانی تسلیم کر لے۔ دل میں یہی بات لیے ہوئے ایک روز حضرت مجدد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس فقیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے مجھے ایک خط تحریر کیا تھا۔ پھر مسکرا کر فرمایا کہ جو آداب و القاب لکھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، مجدد الف ثانی۔ فاضل جلیل مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے حضرت مجدد قدس سرہ کو مجدد الف ثانی کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ ایک فاضل اجل کا یہ لقب دینا اور ایک مجدد عصر کا یہ لقب قبول کرنا اور مشائخ و علماء کا اس کی مسلسل تائید کرنا ایک ایسی واضح اور روشن حقیقت تھی کہ اس کی صدائے بازگشت عالم اسلام میں سنی گئی۔ سب عظام و اکابر ملت نے آپ کو مجدد الف ثانی تسلیم کیا اور ہر عہد میں اسی خطاب سے یاد کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد قدس سرہ کے رسالے رد رفافظ کی شرح میں حضرت مجدد کے القاب عالیہ مضبوط طور پر بیان کیے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے احسانات ہیں ان کی تفصیل لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد سے وہی شخص محبت رکھے گا جو مومن تقوی شعار ہوگا، اور ان سے وہی بغض رکھے گا جو بدبخت فاجر اور شقاوت شعار ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ آج جو مسجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں اور مدارس سے قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز صدائیں آ رہی ہیں، اور خانقاہوں میں جو ذکر و فکر ہو رہا ہے اور قلب و روح کی گہرائیوں سے جو اللہ کی یاد کی جاتی ہے یا لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، ان سب کی گردنوں پر حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا بار منت ہے۔ اگر حضرت مجدد علیہ الرحمہ اس
الحاد و ارتداد کے اکبری دور میں اس کے خلاف جہاد نہ فرماتے اور وہ عظیم تجدیدی کام سر انجام نہ دیتے تو نہ مساجد میں اذانیں ہوتیں اور نہ مدارس دینیہ میں قرآن، حدیث، فقہ اور باقی علوم دینیہ کا درس ہوتا، اور نہ ہی خانقاہوں میں سالکین و ذاکرین اللہ اللہ کے روح افزا ذکر سے زمزمہ سنج ہوتے۔ المختصر حضرت مجدد قدس سرہ العزیز کیا آئے، اسلام کی خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ گئی اور اصول دین کے وہ پھول جو مرجھا گئے تھے پھر شگفتہ و شاداب ہو گئے، جن کی مہک سے فضائے عالم معطر ہو گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے برادر طریقت خواجہ حسام الدین علیہ الرحمہ کے نام ایک مکتوب میں حضرت مجدد سے اس طرح اظہار محبت فرماتے ہیں: ان دنوں میاں شیخ احمد سلم اللہ تعالیٰ سے فقیر کی صلح و صفائی حد سے زیادہ ہو چکی ہے اور پردہ بشریت و جبلیت درمیان میں نہیں رہا۔ انصاف و عقل اور رعایت طریقہ قطع نظر اس قسم کے عزیزان اور بزرگوں کو برا نہ سمجھنا چاہیے۔ باطل میں ذوق و وجدان اور غلبے سے وہ بات آتی ہے کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ غلام علی علیہ الرحمہ بمطابق 1240 ہجری تحریر فرماتے ہیں کہ چاروں عالی شان سلسلہ ہائے طریقت سے اخذ و کسب فیوز کے علاوہ اللہ کی درگاہ سے مواہب جلیلہ اور عطایائے نبیلہ سے سرفراز ہوئے ہیں۔ ان کے کمالات اور حالات سمجھنے میں عقل متحیر و عاجز ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان دنیا کے نیچے ان جیسا کوئی نہیں، اور امت مسلمہ میں ان جیسے چند ہی لوگ گزرے ہیں۔ آپ کی معلومات اور مکشوفات صحیح ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ حضرت مجدد کی نہ صرف مجددیت بلکہ الف ثانی کی مجددیت پر اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں کہ جب پہلا ہزارہ گزر گیا اور ایک اول العزم مرد کامل کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت قدیمہ کے تحت دوسرے ہزارے کے لیے ایک مجدد پیدا فرمایا کہ تمام اولیاء میں ان جیسا اول العزم مجدد کوئی نہ ہوگا۔ اس کو نبیوں، رسولوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینیت سے پیدا فرمایا۔ وہ مقامات اور کمالات عطا فرمائے گئے جو کسی نے نہ دیکھے تھے، اور آخر زمانے میں اس کے طفیل یہ کمالات عام اور ظاہر کیے گئے۔ نواب صدیق حسن خان مشرباً اہل حدیث تھے، لیکن بعد میں تائب ہو کر نقشبندی مجددی ہو گئے تھے۔ وہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی عالم و عارف اور کامل و مکمل تھے۔ طریقہ نقشبندیہ میں اپنے عہد کے امام اور خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا سلسلہ ہندوستان سے ماورا النہر، شام، روم اور مغرب بعید تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے مکتوبات شریف جو 3 جلدوں پر مشتمل ہیں وہ اس حقیقت پر دلیل واضح ہیں کہ آپ علوم شریعت میں کمال تبہر کے مالک اور سلوک و معرفت کے انتہائی مقام پر فائز تھے۔ آپ کی قدر و منزلت معلوم کرنے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور مرزا مظہر جان جانا جیسی بلند ہستیاں آپ ہی کے طریقے سے منسلک تھیں۔ آپ کا طریقہ کتاب و سنت کی اتباع پر مبنی ہے۔ ظاہر و باطن ہر طرح سے کتاب و سنت کے مخالف کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کے مکتوبات منازل معرفت کو طے کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی کے کشف کی بلندی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارے کشف سرچشمہ صحف سے سرزد ہوئے ہیں، کوئی کشف بھی مخالف شرع نہیں۔ البتہ بعض کشف ایسے ہیں جن کی بابت شریعت خاموش ہے۔ اولیاء میں آپ کا وہ مقام ہے جو نبیوں میں کسی اول العزم نبی کا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو تصوف سے گہرا لگاؤ تھا
اور اس کو عین اسلام سمجھتے تھے۔ چنانچہ اپنے ایک مضمون میں اس کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنے مکتوبات میں کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف شعار حق الاسلامیہ میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر تصوف کی یہ تعریف کی جائے تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ راقم الحروف اس تصوف کو، جس کا نصب العین شعار اسلام میں مخلصانہ استقامت پیدا کرنا ہو، عین اسلام جاننا ہے اور اس پر اعتراض کرنے کو بدبختی سمجھتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی صحبت کو دولت کائنات سے بہتر خیال کرتے تھے اور ان کی کفش برداری کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ سن 1908 میں وطن عزیز واپس آنے کے بعد انہوں نے حضرت مجدد کے مکتوبات شریفہ کا مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے جو خطوط لکھے ہیں ان سے حضرت مجدد کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، لیکن ان کو سلسلہ نقشبندیہ، بالخصوص خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ سے خاص عقیدت و محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے صاحبزادے جاوید اقبال متولد ہوئے 15 اکتوبر 1924 عیسوی کو، تو انہوں نے منت مانی کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو حضرت مجدد کے مزار مبارک پر ان کو پیش کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور 1934 میں جاوید اقبال کو ساتھ لے کر سرہند شریف حاضر ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال کو ہندوستان کے اولیاء اکرام میں سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ سے بے انتہا عقیدت تھی۔ 1934 کے جون میں انہیں بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ سرہند شریف کی زیارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انتہا درجے کے آرام طلب ہونے کے باوجود وہ شدید گرمی کے موسم میں سرہند گئے اور وہاں سے واپس آ کر یہ نظم لکھی: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حسین حلیمی عشیق ترکی کے ایک سابق انجینئر اور سرگرم مبلغ اسلام حسین حلیمی عشیق نے اپنی انگریزی تالیف میں مجددین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان مصلحین کی پہلی جماعت کو مجدد کہا جاتا ہے۔ احادیث میں ان کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ بمطابق 1340 ہجری 1921 ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا محمد علی مونگیری کے نام اپنے ایک مکتوب مہررہ 5 رمضان المبارک 1313 ہجری میں لکھتے ہیں کہ بالفعل آپ جیسے صافی منش کو حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا ایک ارشاد یاد دلاتا ہوں اور اس سے عین ہدایت کے امتثال کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت ممدو اپنے مکتوب شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں: مولانا خدارہ انصاف آپ یا زید اور اراکین مصلحت دین و مذہب کو زیادہ جانتے ہیں، یا حضرت مجدد، مجھے ہرگز آپ کی خوبیوں سے امید نہیں ہے کہ اس ارشاد ہدایت بنیاد کو معاذ اللہ لغو اور باطل جانیے، اور جب وہ حق ہے اور بے شک حق ہے تو کیوں نہ مانے۔ قطب مدنی مفتی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے شیخ وقت حضرت مفتی ضیاء الدین قادری مدنی علیہ الرحمہ 1401 ہجری بمطابق 1981 عیسوی نے بقول شیخ محمد عارف مدنی دونوں دست مبارک سر پر رکھ کر فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ مفتی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ کی اولاد امجاد سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کو مجدد الفسانی فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی شخصیت بڑی ہمہ گیر ہے
اور اس کے اثرات بھی عالمگیر ہیں۔ جو جو تحقیق کا میدان وسیع ہو رہا ہے، نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں اور آپ کی عظمت و شوقت کا نقشہ پختہ تر ہو رہا ہے۔ بے شک آپ الف ثانی کے مجدد ہیں۔ آپ کا فیض اپنی صدی سے گزر کر دوسری صدیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ تقریباً 400 برس گزر چکے ہیں اور اس عرصے میں ہر صدی کے مجددین پیدا ہوئے، مگر پاک و ہند اور پوری دنیا کے افق پر مجددی آفتاب اب تک پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اقبال نے غلط نہیں کہا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ بے شک آپ ناموس رسالت، ناموس شریعت اور ناموس ملت کے محافظ نگہباں تھے۔ مولا تعالیٰ آپ کے فیوز اور برکات سے ہم کو مستفیض فرمائے، آمین۔